اور نواز سے شہباز تک پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 6 سالہ دور کیسا رہا؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس دور میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اس دور میں کبھی معطوب تو کبھی محبوب رہیں۔ آرمی چیف نے اپنی سروس کے دوران 5 وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر کافی پذیرائی حاصل کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سال کے دور میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ ملک کی 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اقتدار میں آئیں اور گئیں۔ اس دوران جنرل باجوہ کو 5 وزراء اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جن میں سے 4 منتخب اور 1 نگران وزیر اعظم تھے۔ امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات، کرتارپور راہداری اور عالمی دوروں کے ذریعے فوجی سفارتکاری کا تصور بھی سامنے آیا۔ محکمہ زراعت کی اصطلاح بھی اسی دور کی ایجاد ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ایسے ناموں کا تکلف بھی جاتا رہا اور فوج کو براہ راست مخاطب کیا جانے لگا، جبکہ میڈیا میں فرینڈلی ایڈوائس یعنی دوستانہ نصیحت اور مثبت رپورٹنگ کا چرچا رہا۔ جنرل باجوہ کے پہلے 3 سال میں پاناما کیس، ڈان لیکس، بلوچستان حکومت کی تبدیلی، نواز شریف کی نااہلی اور دیگر معاملات میں مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار رہی۔ دوسری جانب اس عرصہ میں پسندیدہ تصور کی جانے والی تحریک انصاف نے 2022 میں وہ سفر ایک ہی سال میں طے کر لیا جو مسلم لیگ نون کو طے کرنے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں ہی ان 6 سالوں میں کبھی محبوب اور کبھی معطوب رہیں۔ 2016 میں جب جنرل باجوہ کو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیا گیا تو ان کی تقرری کسی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ وہ سینیورٹی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر تھے اور انہیں فیورٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے خود انہیں اس عہدے کے لیے چنا تھا۔ ان کی مدت ملازمت صرف نومبر 2019 تک تھی، لیکن بعد میں تحریک انصاف حکومت نے انہیں 3 سال کی توسیع دے دی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کا انتخاب ہمیشہ سے سیاسی فیصلہ رہا ہے۔ آرمی چیف کا تقرر کبھی بھی پیشہ ورانہ بنیادوں پر نہیں ہوتا اور جنرل باجوہ کی تقرری بھی اسی سلسلے کی مثال تھی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جنرل باجوہ کی سوچ اور ادارے کے نظریات میں فرق تھا، جبکہ سروس کے دوران جنرل باجوہ کی انفرادی سوچ بڑی حد تک کم ہو گئی۔ سیاسی بالادستی، انڈیا سے تعلقات اور سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جنرل باجوہ ادارے کی سوچ اور نظریات کے سامنے بند نہ باندھ سکے اور اسی رو میں بہہ نکلے۔ جنرل باجوہ کے دور میں میڈیا کو خاص سانچے میں ڈھالا گیا، آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، اس کا رخ موڑا گیا۔ مزید یہ کہ کچھ لوگوں کو تیر دے کر کمی گاہوں میں بٹھا دیا گیا اور وہ اختلاف رکھنے والوں کو نشانہ بناتے رہے۔ یہ سب کچھ جنرل باجوہ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مسلم لیگ نون کی حکومت کی بجائے عمران خان کو اقتدار میں لانے میں جنرل باجوہ کا اہم کردار ہے۔ پوری فوج الیکشن 2018 میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے لیے ہر طرح کی راہ ہموار کی گئی، جبکہ مخالفین کے مطابق جنرل باجوہ کے پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی حمایت اپوزیشن کا الزام تو ہو سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں پہلے ہی وننگ پوزیشن میں آ چکی تھی۔ افتخار درانی کے مطابق سسٹم اداروں کی پوزیشن اور عمران خان کی پوزیشن میں بنیادی فرق تھا، اور وہ فرق عمران خان کا کرپشن کے خلاف مہم کا تھا۔ سسٹم نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ سسٹم اشرافیہ کے لیے کام کرتا ہے اور عمران خان نے اس رویے کو چیلنج کیا۔ کرپشن کے خلاف مہم کے دوران سسٹم عمران خان کو ہاں تو کر رہا تھا، لیکن مزاحمت بھی جاری تھی، چونکہ سسٹم اور ادارے اس اینٹی کرپشن مہم کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ اسی لیے شریف فیملی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو اس دور میں سہولت ملتی رہی، جبکہ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سسٹم اس چیز کا عادی نہیں تھا کہ اعلیٰ عہدے پر فائز کوئی شخصیت کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے بغیر بھی ایک ہی جیسا موقف رکھتی ہو۔ سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ایسا وزیر اعظم آیا جس کے خیالات اور پالیسی بند کمروں میں بھی وہی تھی جو عوام کے سامنے تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پہلے دن سے عمران خان میں اہلیت کے مسائل تھے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ حکومت میں لے کر آئی، کیونکہ عمران خان عوام میں مقبول اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے برعکس نظریاتی طور پر ادارے کے افکار کے حامی بھی تھے۔ تحریک انصاف حکومت کے آغاز سے ہی عمران خان کی بجائے جنرل باجوہ اہم معاملات کو چلاتے رہے۔ جنرل باجوہ کے عہد کو مختلف نہیں سمجھا گیا کیونکہ ان کے دور میں بھی سیاستدانوں میں سے کسی کو محبوب اور کسی کو معطوب رکھنے کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ دوسری جانب جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں پاکستان اور انڈیا کئی بار جنگ کے دہانے تک پہنچے۔ تاہم جنرل باجوہ نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کی حکمت عملی کی حمایت کی۔ ان کے دور میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر اثر نو اتفاق اور عمل درآمد ہوا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق جنرل باجوہ پاکستان کو ایک امن پسند ملک کے طور پر قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی کوشش تھی کہ وہ ایسے پڑوسی نہ بنے جو دوسروں کو غیر مستحکم کر رہا ہو، اور کرتارپور راہداری کے منصوبے میں ان کا یہ نقطہ نظر
वाज़ेह तौर पर नजर आया।